بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 120، الفاظ کی جادوگری۔ ایک دن عرب کے 3 بڑے سردار قیس بن عاصم، زبرقان بن بدر اور عمرو بن احتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے۔ ان تینوں کا تعلق بنو تمیم کے خاندان سے تھا۔ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے عربوں کی خاندانی فخر پر اتر آئے۔ زبرقان بولا، اے اللہ کے رسول، میں تمیم کا سردار ہوں، میری بات مانی جاتی ہے، میں ان پر ظلم و ستم نہیں ہونے دیتا، ان کے حقوق انہیں دلاتا ہوں۔ اس نے عمرو بن احتم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ عمرو نے بھی زبرقان کی تعریف کی اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ واقعی بہت سمجھدار اور حاضر جواب ہیں، رعبدار ہیں اور قوم ان کی بات مانتی ہے۔ یہ کہہ کر عمرو خاموش ہو گیا اور زیادتی نہیں کی۔ زبرقان لمبے چوڑے تعریفی جملوں کا انتظار کر رہا تھا، لیکن عمرو نے مختصر الفاظ سے کام لیا۔ اس پر زبرقان کو غصہ آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ عمرو کو اس کی سرداری سے حسد ہے۔ وہ بولا، واللہ اے اللہ کے رسول، یہ اور بھی بہت کچھ کہتے لیکن انہیں حسد نے روک لیا ہے۔ عمرو نے یہ بات سنی تو غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں آپ سے حسد کروں گا؟ آپ چھوٹے دل کے ہیں، آپ کی اولاد بیوقوفوں کا ٹولہ ہے، خاندان میں آپ کی کوئی عزت نہیں۔ واللہ اے اللہ کے رسول، جو میں نے پہلے کہا تھا وہ بھی سچ تھا، اور اب جو کہا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، جب میں راضی تھا تو ان کی اچھائیاں جو میرے علم میں تھیں بیان کی، اور جب غصے میں آیا تو ان کی برائیاں جو پہلے چھپا لی تھیں بتا دی۔ واللہ میں نے دونوں باتیں سچ کہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرو بن احتم کی حاضر جوابی، بیان کی طاقت اور زبان کی مہارت اچھی لگی۔ آپ نے فرمایا، ہاں واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے، ہاں واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے۔ الفاظ ہی کی جادوگری کا ایک اور واقعہ سنیے۔ حنین کی لڑائی کے شروع میں گھمسان کی جنگ ہوئی، لوگ بکھر گئے اور اسلامی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر تتر بتر ہو گیا۔ طائف کا لشکر بڑی مضبوط پوزیشن میں تھا، مسلمانوں کی ناکامی صاف نظر آتی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ آپ نے انصار کو آواز دی، اے انصار کے لوگوں۔ انصار نے جواب میں لبیک کہا اور لوٹ آئے۔ انہوں نے آپ کے سامنے صف بنا لی اور آپ کا ڈیفینس کرنے لگے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑنے والے تیر اور نیزے اپنے سینوں پر روکے۔ مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ غنیمت کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جمع کیا گیا۔ صحابہ کرام آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر ایک کو اپنی بھوکی اولاد اور غریب گھر والوں کا خیال تھا۔ ہر کسی کو امید تھی کہ اسے غنیمت سے بڑا حصہ ملے گا، جس سے وہ اپنے گھر اور گھر والوں کی حالت سنوارے گا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس کو بلایا، اور وہ چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے انہیں 100 اونٹ عطا کیے۔ ابو سفیان کو آواز دی اور انہیں بھی 100 اونٹ عطا کیے۔ اسی طرح آپ مکہ والوں میں اونٹ تقسیم کرتے رہے، جنہوں نے انصار کسی بے جگری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، نہ ان کے مانند قربانیاں دی تھی۔ انصار نے منظر دیکھا تو چند افراد کے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، قریش کو مال دے رہے ہیں اور ہمیں محروم رکھا ہے، جبکہ ہماری تلواریں مشرکین کے خون سے رنگین ہیں۔ یہ بات سید الانصار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے انصاری صحابہ دل میں آپ سے ناراض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ آپ نے دریافت کیا، کیوں؟ سعد بن عبادہ بولے، اس لیے کہ غنیمت کا مال آپ نے اپنی قوم کو دیا، عرب کے دوسرے خاندان کو بھی بڑے بڑے ہدیے دیے، اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کے دل کی حالت جاننا چاہی۔ آپ نے پوچھا، سعد آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے اقرار کیا، اے اللہ کے رسول، میں بھی اپنی قوم ہی کا ایک فرد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اس مسئلے میں اسے علاج کی ضرورت ہے جو جیبوں کے بجائے دلوں میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا، قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیجیے۔ لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، اے انصار کے لوگوں، کیا یہ بات
یہ کیا بات ہے جو مجھے آپ کے متعلق معلوم ہوئی ہے؟ انصار نے کہا، اے اللہ کے رسول، سمجھدار لوگوں نے کوئی بات نہیں کہی، چند عمر جوانوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں محروم رکھتے ہیں، جبکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگین ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، انصار کے لوگوں، کیا آپ گمراہ نہیں تھے؟ پھر اللہ نے میرے ذریعے آپ کو ہدایت دی۔ انصار بولے، جی ہاں بالکل، اللہ اور اس کے رسول کا فضل اور احسان ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ غریب نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ کیا آپ آپس میں دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و احسان ہے۔ آپ نے فرمایا، واللہ آپ کہہ سکتے ہیں اور سچ ہی کہیں گے اور آپ کی بات سچ مانی جائے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آئے، تمہیں جھٹلایا گیا تھا، لیکن ہم نے تمہاری تصدیق کی، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے تمہاری مدد کی، تمہیں نکال دیا گیا تھا، لیکن ہم نے تمہیں پناہ دی، تم ضرورت مند تھے، ہم نے تمہاری غمخواری کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو جھنجھوڑنا شروع کیا۔ آپ نے ان کے دلوں کے تار چھیڑتے ہوئے فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا آپ اپنی خاطر اللہ کے رسول سے ناراض ہیں؟ دنیا کے حقیر مال و سامان کی خاطر میں نے تو اس مال سے چند لوگوں کی دل جوئی کی ہے، وہ اسلام لے آئے ہیں، میں نے آپ کو آپ کے اسلام کے سپرد کر دیا تھا۔ اے انصار کی جماعت، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور آپ اللہ کے رسول کو لے کر گھر لوٹیں؟ لوگ ایک راستے پر جائیں اور انصار دوسرے راستے پر، تو میں بلا شبہ انصار کا راستہ اپناؤں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کے بچوں پر اور ان کے بچوں پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب لوگ زارو قطار رونے لگے، داڑیاں آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی۔ انہوں نے کہا، ہمارے حصے میں رسول اللہ آئے، ہم راضی ہیں۔ بلا شبہ نیک نیتی سے کہے گئے چند میٹھے بول انسان کی زندگی بدل سکتے اور اس کا دل پھیر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، جیسے آپ میٹھا پھل خریدتے ہیں، اسی طرح میٹھے بول اپنائیں۔